بتانا پسند کریں گی کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ ہاں جی، میں امریکہ سے بات کر رہی ہوں۔ امریکہ سے۔ کیسا لگتا ہے پروگرام یہ بتائیے؟ بہت اچھا ہے، بہت شاندار ہے۔ ابھی میں دیکھ رہی تھی آپ کا پروگرام، یہ ریکارڈنگ بھی میں کر رہی ہوں اس وقت۔ اچھا، بہت شکریہ جی 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 فرمائیے۔ ہاں جی، اور یہ سوال یہ ہے کہ اگر ایک بھائی نے اپنے دوسرے بھائی سے کچھ قرضہ لیا ادھار بزنس میں لگانے کے لیے، اور وہ قرضہ جو ہے وہ رقم بہت زیادہ ہے، لیکن منتھلی یہ مقرر کر دیا ہے کہ تمہیں کچھ رقم میں منتھلی دیتا رہوں گا، انسٹالمنٹ کے طور پر جتنا ہو جائے گا، ایک مقرر رقم ہے، وہی رقم ہر مہینے دینی ہے، لیکن قرضہ وہیں پر ہے، تو کیا یہ رقم کس سلسلے میں جائے گی؟ اس میں کوئی گناہ تو کوئی نہیں ہے کہ منتھلی رقم دے رہے ہیں لیکن قرضہ وہیں پر ہے بھائی کو؟ نہیں، یہ تو مفتی صاحب بالکل ہی ڈفرینٹ آپ بتا رہی کہ قرضہ وہ کم نہیں ہو رہا۔ آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں مثال کے طور پر اگر 2 لاکھ روپے ہیں جی، اور منتھلی بھی اگر وہ پے کر رہے ہیں انسٹالمنٹ، لیکن مقرر منافع بس اس کو کہا ہے کہ مقرر منافع، ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، کیا یہ سود میں جائے گا، انٹرسٹ میں ہے؟ جی بالکل بات کرتے ہیں مفتی صاحب سے۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام اور مفتی صاحب اس بارے میں آپ کو بتاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ بہن، آپ نے ہمیں امریکہ سے کال کی۔ جی مفتی صاحب دیکھیں، پہلے اسی کا جواب دے دیتے ہیں۔ جی بالکل دیں، یہ تو بڑا امپورٹنٹ۔ تو دیکھیے، قرض بھائی نے دیا دوسرے بھائی کو یا کسی غیر کو بھی دے قرض، حدیث شریف میں آتا ہے کہ کل قرض جر نفعا فہو ربا، کہ ہر وہ قرض جس کے ذریعے نفع اٹھایا جائے وہ سود میں آتا ہے۔ تو اب انہوں نے قرض دیا تھا، ان کی رقم اپنے جگہ پر، پرنسپل جو ہے سلامت ہے اور یہ نفع لیتے جا رہے ہیں۔ تو کہہ رہا ہوں پرنسپل اماؤنٹ تو اتنا ہی ہے، قرض میں تو یہ ہے کہ اس کی کم ہونی چاہیے تمام چیزیں۔ تو اب یہ نفع جو ہے چاہے یہ فلیکسیبل ہو یا کانسٹنٹ ہو، دونوں صورتوں میں یہ قرض پہ نفع یہ سود ہے۔ اور مفتی صاحب ایک بات اور بھی بتایا، بہن نے بتایا کہ پروفٹ بھی جو پیسے دے رہے ہیں وہ بھی فکسڈ ہیں۔ جی تو یہ تو اور بھی اس کا مطلب ایک کنفائنڈ ہو گیا جو سود کی جو وہ قسم ہے۔ اسی طرح کی ایک صورت ہمارے معاشرے میں یا دیگر جگہوں پہ یہ بھی پائی جاتی ہے کہ بعض لوگ جو ہے وہ قرضہ لیتے ہیں تو سامنے والا ضمانت کے طور پر مکان لے لیتا ہے یا کوئی پراپرٹی اس کے لے لیتا ہے اور پھر اس کو یوز کرتا رہتا ہے پراپرٹی کو، کہ جب تم قرضہ دو گے تمہاری پراپرٹی واپس، اور جب تک اس کا وہ رینٹ جو ہے وہ لیتا رہوں گا، تو یہ بھی سود ہے کہ وہ بھی قرضے پہ ڈبل اس کا جو ہے انکم ڈبل اس کی وہ آ رہی ہے۔ تو یہ بہرحال شرعی طور پہ جائز نہیں ہے اور پیور سود ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود فرمایا، تو اس سے توبہ ضروری ہے۔ اس کی صورت ہو سکتی تھی، یہ صورت ہو سکتی تھی کہ یہ اس کو کاروبار میں شریک بنا لیتے، تو جب شریک ہو جاتے تو نفع نقصان میں شریک ہونا پڑتا تھا۔ بالکل، اب لوگ نقصان سے بچنے کے لیے صورت اختیار کر لیتے ہیں، بہرحال یہ ناجائز، لیکن یہ ناجائز ہے۔ بہن آپ نے چونکہ اس پروگرام کو ریکارڈ بھی کری ہے تو اس لیے مفتی صاحب کی جو بات ہے آپ اس کو غور سے سنیے گا بھی کہ واقعی میں ناجائز ہے، چونکہ یہ ایک سود کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ یہ بات مفتی صاحب نے بتائی ہے۔ جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہیلو جی وعلیکم السلام، فرمائیے۔ ریاض بول رہا ہوں میں، سونا سے انڈیا۔ انڈیا سے؟ ماشاء اللہ۔ ریاض بول رہا ہوں انڈیا سے۔ جی جی، انڈیا کے کس شہر سے بات کر رہے ہیں ریاض بھائی؟ پونا سے۔ اچھا جی فرمائیے۔ جی جب میں جاب کرتا ہوں ڈی جے کا۔ ڈی جے اٹ مینس میوزک والا ڈی جے؟ ڈی جے میوزک والا؟ اوکے اوکے۔ ہاں، تو وہ جاب کیسا ہے؟ ایسے کچھ ہے اس کے بارے میں پوچھنا تھا، جاب کرنا چاہیے یا نہیں؟ اچھا، آپ خود ڈی جے ہیں یا آپ جو ہے وہ انسٹرومنٹ پلے کرتے ہیں؟ میں خود ڈی جے ہوں، میں پلے کرتا ہوں۔ تو آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ شرعی طور پہ یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ ہاں، یہی پوچھنا چاہتے ہیں ریاض صاحب آپ؟ بہت شکریہ، آپ نے ہمیں کال کیا۔ میرے خیال سے ریاض صاحب کی بات جو میں سمجھاؤں کہ وہ ڈی جے جو میوزیشین ہوتے ہیں وہ اس کو پلے کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے انڈیا میں ہے اور ڈی جے تو میوزیکل انسٹرومنٹ کو بجاتے ہوں گے۔ کیا کہتے ہیں مفتی صاحب آپ؟ دیکھیں، اس کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعثت کے مقاصد میں یہ بیان فرمایا کہ مجھے مزامیر کو یعنی آلات موسیقی کو توڑنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ تو شریعت مطہرہ جو ہے اسے لاحب قرار دیتی ہے اور اسے جائز قرار نہیں دیتی۔ اچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 1400 سال پہلے جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی اس وقت جو تبلیغ کر رہے تھے تو اس وقت بھی میوزک کا رواج تھا؟
جی اس وقت بھی رواج تھا لیکن انسٹرومنٹس وہ ڈف بجایا کرتے تھے ڈھول تھے اور دیگر تھے باجے وغیرہ، تو اب وہ ان کی جو ہے ماڈریٹ ہو گئی ہیں مگر ان کی اصل وہی ہے. اچھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اور اس کی کمائی حلال نہیں ہے. تو ہمارے بھائی کو مشورہ یہی ہے کہ اس کام کو چھوڑ کر اللہ سے ڈرتے ہوئے کوئی اور جائز نوکری تلاش کی جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں برکت عطا فرمائے گا. قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے بنا دیتا ہے. انسٹرومنٹ کی تو بات آ گئی، وہ لوگ جو ووکل ہوتے ہیں جو گانا گاتے ہیں اس کے بارے میں پھر کیا ہے؟ ہاں ایسا گانا جو بھی یعنی لہو لعب میں آ جاتا ہے تو اس کی کمائی جائز نہیں ہے. اچھا وہ بھی آپ منع کریں اس کے بارے میں. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی صاحب، پھر اس سوال کا بھی جواب لیں گے جو بہن نے پوچھا تھا. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ جی میں محمد اختر بات کر رہا ہوں جدہ سے. جدہ سے. جی میرے بھائی فرمائیے اختر بھائی. مفتی صاحب السلام. وعلیکم السلام. ہم آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے ہمیں یہ پروگرام بھی. بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ. تو ہم نے یہ غسل کا طریقہ پوچھنا ہے اور کتنے طریقے اور کیا ہے؟ غسل کی بات کر رہے ہیں؟ جی اچھا. یعنی غسل کا کیا طریقہ ہے؟ ٹھیک ہے. کتنے فرائض ہوتے ہیں اس میں اور کس طریقے سے کیا جاتا ہے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں آپ؟ جی بالکل آپ جانیں گے پروگرام میں. تھوڑی سے مفتی صاحب دیگر سوالات کے جوابات دے دیں پھر اس کے بعد آپ کو ضرور بتاتے ہیں. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جدہ سے کال کیا. جی ناظرین اگر آپ اپنے ذہن میں کوئی ایسا سوال جاننا چاہیں جس کے بارے میں آپ کو پریشانی ہو رہی ہو کہ آپ قرآن سنت کی روشنی میں، تو ایک معروف ممتاز مذہبی اسکالر مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمارے اس پروگرام کی کامیابی صرف اور صرف آپ ہی کی وجہ سے، کیونکہ آپ کے لاتعداد ای میلز ہمیں ملتے ہیں، فیڈ بیکس ملتے ہیں اور پروگرام کو پسند کرتے ہیں. اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آپ ہمیں کال کرتے رہیے، صرف اپنے ہاتھوں کو زحمت دیجیے گا اور ہم سے تھوڑی سی بات کے ذریعے آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں گے عملی طور پر آپ جان لیں گے کہ صحیح اس مسئلے کا کیا حل ہے. جی مفتی صاحب. ایک کوشچن ہم سے کیا تھا بھائی نے کہ ان کو پیشاب کے قطرات وغیرہ کی بیماری ہے، تو ایون یہ ہے کہ وہ استنجے سے فارغ ہونے کے بعد جب وضو کر رہے تو اس دوران بھی ان کو ڈراپنگ ہوتی ہے، بلیڈر کے اندر کچھ وہ جو ہے آ جاتا ہے اس میں. تو اب دیکھیے ان سے ہم نے معلوم کیا تو انہوں نے کہا کہ 3-4 مرتبہ قطرے آتے ہیں. تو ایسی صورت میں بہرحال اگر دوران وضو ان کو قطرے آئے تو ان کا وضو نہیں ہوگا اور کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے. ان کے لیے مشورہ یہی ہے کہ وہ استنجا جو ہے وضو کرنے سے کم آدھی گھنٹے پہلے کر لیں تاکہ وہ اگر ڈراپنگ بھی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ ان کا وضو ہو جائے اور پھر وہ نماز ادا کر سکے. مفتی صاحب اس پہ جاننا چاہیں گے فردر، لیکن اب ہم چلتے ہیں. جی ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور مل کے انشاءاللہ تعالی اس پروگرام کو دیکھیں گے اور مسئلے مسائل جانیں گے. پروگرام آپ کے مسائل اس کے حل میں ایک مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک. جی ناظرین پروگرام آپ کے مسائل اور اس کے حل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اے کے میمن اور آپ کی خدمت میں حاضر ہوں کراچی اسٹوڈیو سے. میرے ساتھ تشریف فرمائے معروف اور ممتاز مذہبی اسکالر مفتی ابوبکر صدیق صاحب. وقفے سے قبل کچھ سوالات تھے جو ہم نے جانے ان دوستوں سے جنہوں نے ہم سے معلوم کرنا چاہتے تھے مفتی ابوبکر صدیق صاحب سے قرآن و سنت کی روشنی میں، اور آئیے اب ان کے جوابات لیتے ہیں. اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے ذہنوں میں اگر کوئی سوالات ہوں تو آپ ہمیں ضرور کال کیجیے گا. آپ کو انتظار ضرور کرنا پڑ رہا ہے لیکن جس کے لیے ہم معذرت ہیں، لیکن یقیناً کچھ پانے کے لیے تھوڑی سی انتظار کی زحمت بھی برداشت کرنی پڑے گی آپ کو. بہت بہت شکریہ، آپ ہمیں کال کیجیے. جی مفتی صاحب. کوشچن کیا تھا کہ غسل کا کیا طریقہ، کتنے فرائض ہیں؟ تو غسل کے فرائض تو 3 ہیں مین جو فرائض جنہیں کہا جاتا ہے. نمبر 1 کلی کرنا، نمبر 2 ناک میں پانی چڑھانا نرم باسے تک، اور نمبر 4 پورے جسم پہ پانی بہا لینا. اس کی سنت یہ ہے کہ جب بھی انسان غسل کرے تو پہلے اپنے ہینڈ پارٹس جو ہیں اگلے پچھلے ان کو دھونے کے بعد پھر اس طرح سے وضو کرے جس طرح سے نماز کے لیے وضو کرتا ہے. اس کو کرنے کے بعد جو ہے پہلے سیدھی جانب اپنے پانی ڈالے، سیدھے حصے کو گیلا کر لے، پھر الٹی جانب پانی ڈالے. آج کل تو مفتی صاحب وہ شاور ہوتا ہے نا، اس میں وہ پورے حصوں کو ایک ساتھ ہی کر دیتا ہے. اس میں بھی اگر بندہ چاہے تو اس میں اچھا کر سکتا ہے، اس میں اپنے ہاتھوں سے کر لے تاکہ اس کی فرائض پوری صحیح طریقے سے ادا ہو جائے، سنت کے مطابق ہو جائے. پھر درمیان میں پانی ڈال لے اپنے پورے سر پہ، پورے جسم پہ پانی بہا لے اس طرح سے کہ جسم کے ہر حصے سے کم از کم 2 قطرے پانی کے بہہ جائیں. ٹھیک ہے، بہت زیادہ پانی بہانے کی ضرورت نہیں ہے اور یہ 2 قطرے بہانا جو ہے 1 بالٹی سے بھی ہو سکتے ہیں. صحیح. ایک اور کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام بہن، کہاں سے کال کر رہی ہیں؟ سعودی عرب سے. جی میں سزلی بات کر رہی ہوں. جی کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں آپ؟ ہاں جی. مفتی صاحب کو بھی ہماری طرف سے بہت بہت سلام. مفتی صاحب آپ کو بہت بہت سلام کہہ رہی ہیں بہن. جی فرمائیے کیسے لگے آپ کو عید؟ آپ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی طریقے سے گزار لی.
ہاں جی بہت اچھا بھائی پروگرام رکھا ہے. ہم نے پہلی دفعہ کافی دفعہ کال ملائی تو ملتی نہیں. اللہ کا شکر ہے. دیکھ لیں آج آپ سے ہماری بات ہو رہی ہے. آج بات ہو رہی ہے آپ سے. جی فرمائیے کیا پوچھنا چاہیں گے بہن؟ بھائی یہ پوچھنا تھا زکوٰۃ کے بارے میں کہ آج سے 3-4 سال پہلے مثلا سے گولڈ شادی کا ملا ہے تو اس وقت کے حساب سے زکوٰۃ نکالنی یا موجودہ جو آج ریٹ ہے مثلا اس سال میں اچھا. اس میں اور جتنا گولڈ ہے اس میں سے ایک دفعہ زکوٰۃ نکالنی ہے آج کے حساب سے یا ہر سال نکالنی پڑتی ہے؟ کتنا گولڈ؟ جی گولڈ کتنا ہے بہن آپ کے پاس؟ تقریباً 23 تولے. 3 تولے. اچھا 3 نہیں 23. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں جی یہ پوچھ رہے ہیں اور ایک دفعہ نکالنی یا بار بار نکالنی؟ اچھا بہن پہلے تو آپ کو یہ بتا دیں چونکہ آپ اس سوال کا جواب آپ کو ضرور ملے گا. آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ آپ نے کب لیا تھا یہ سونا؟ کب لیا تھا؟ ہاں آپ کہہ رہی ہے نا کہ کب لیا تھا اسے اور اب ہر سال نکالنا. آپ یہ پوچھنا چاہ رہی ہے نا؟ ہاں جی مطلب کہ ہر سال نکالنا ہر سال نکالنی. آپ چوتھا سال ہے نا مطلب یہ چوتھا سال ہے. وہاں وہ یہی مفتی صاحب پوچھنا چاہ رہے تھے اس لیے کہ یہ ہر سال نکالنا ہے جو اتنا مجھے پتا ہے. باقی مفتی صاحب آپ کو نہیں اللہ معاف کرے اس لیے تو پوچھ رہے ہیں کہ کوئی نہیں بالکل بہت اچھا کیا آپ نے اور بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. جی مفتی صاحب انہوں نے دراصل پوچھنا یہ چاہتا کہ 4 سال پہلے انہوں نے سونا لیا تھا. اب ظاہر سی بات ہے کہ وہ جس قیمت پہ لیا ہے انہوں نے تو اب اس وقت تو اس قیمت پہ انہوں نے نکالا. اب وہ یہ پوچھنا چاہتے